ایک سوال ہے، دوست جاننا چاہتے ہیں کہ تصوف کے تمام معیارات عقلی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صرف بہترین عقل سے پہچانا جا سکتا ہے، عقل کیا ہے؟ وہ کیا نسخہ کیمیا ہے کہ عقل بڑھتی ہوئی بہترین عقل بن جائے اور ہم اللہ کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں؟ خاتون حضرات، اس طرح آپ خالی عقل کو نہ کہو، آپ کسی بھی انسانی چیز پہ کوشچن کرو گے وہ کیا ہے تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ خون کیا ہے آپ اس کا انالیسس تو کر دو گے، مگر کیوں؟ رگوں میں چلنے کا شعار کیا ہے؟ یہ زندگی بخش کیوں ہے؟ اس کی جگہ دودھ کیوں نہ ڈال دیا؟ ادھر سے کپی ڈالتے دودھ کی، سارا دن چلتا رہتا۔ تو کسی بھی چیز کے آخری سوال یہی ہے، کیوں کا سوال یہ ہے کہ تمام مراتب صلاحیت اس میں اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے، کسی نے ڈالے ہیں، اس کو انداز کسی نے سکھائے ہیں۔ یہ سوال کبھی نہیں حل ہو سکتا کہ فلاں چیز کیوں ہے، بادام کیوں ہے، یہ ذائقہ کس نے سوچا تھا، کس نے چکھا تھا، کس نے اس کو دیا تھا؟ تو زندگی میں اور زندگی کے بعد تمام لا ینحل سوالوں کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ اللہ۔ کیوریوسٹی کے بڑے بڑے گیپ دور کرنے والی صرف ایک ذات ہے، ایک نام ہے، وہ اللہ ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اضطراب میں کون مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہارے اٹکے ہوئے مصائب، تمہاری گری ہوئی مشکلات کو آسان کون کرتا ہے؟ تمہاری کشاد کون کرتا ہے؟ تمہاری بندشیں کون وا کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں عزت کے مقام کون دیتا ہے؟ خلیفۃ اللہ کون بناتا ہے؟ تمہیں کون باقی جانوروں سے اوپر اٹھاتا ہے؟ الہم مع اللہ، اللہ ہی تو ہے۔ فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم اس کو یاد بہت کم کرتے ہو، تم نصیحت بڑی کم پکڑتے ہو، تم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اسباب کو، تم اس فلسفہ خیال کو، اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے انسان، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں خود شناسی سے بھی محروم رہ جاتی ہیں اور خدا شناسی سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔